خدا کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام الہی میں سے آج جو کلام کا حصہ آپ سبوں کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، ذات کلام انتہائی خوبصورت ہے، جس کی بات خدا کے کلام سے تعریف اور اس کی تمجید اور خدا کے کلام کی فضیلت کے بارے میں ہم نے خدا کے کلام میں سیکھا ہے کہ خدا کے کلام میں کتنی پاور ہے، خدا کا کلام کتنی قدرت رکھتا ہے، اور اس نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ساری چیزوں کو پیدا کیا، دنیا کے اندر جو نظر آ رہی ہیں یا آسمان پر ہیں، اور اس نے اپنی قدرت کے کلام سے ان سب چیزوں کو سنبھالا ہے۔ اور اگر آپ خدا کے کلام کے خاص طور پر خدا کے کلام کی بہت اہمیت اور افادیت اور قدرت ہے، اور اس میں مافوق الفطرت سپر نیچرل یعنی کہ انسان کی جو سوچ ہے اس سے بڑھ کر طاقت ہے، اور میرے عزیزو خدا کا کلام جو ہے وہ ہم سبوں کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی کہ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور وہ ہمیں خدا کی حضوری میں لے جانے کا ایک وسیلہ ہے۔ اور میرے عزیزو اگر ہم عبرانیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا 4 باب اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ آگے ذرا غور فرمائیے گا، لکھا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ۔ خدا کے کلام میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو، ہمارے ارادوں کو وہ جانتا ہے۔ اور میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں، آنے والے وقت میں ہم نے کرنے ہیں، وہ بھی خدا کا کلام جانتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں اور ارادوں اور خیالوں کو جانتا ہے۔ سو دیکھیں آج جو کلام کا حصہ تلاوت کیا گیا، تیتس کے نام مقدس پالوس رسول کا خط شخصی خط ہے، ایک خادم کے نام ہے جو خدا کی خدمت کر رہا ہے، اور تیتس کریتے کی کلیسیا میں خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، پہلا باب اس کی 5ویں آیت دیکھیں، لکھا ہے میں نے تیتس کے نام خط اس کا پہلا باب اس کی 5ویں آیت، میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر بہ شہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے۔ دیکھیں خدا کا بندہ جو ہے پالوس رسول، اس نے کریتے کی کلیسیا میں خدا کے خادم کو مقرر کیا اور اسے تعلیم بھی دی، اور یہ کہا کہ جو باقی ماندہ باتیں ہیں انہیں تو کیا کر، درست کر، جو غلطیاں خطائیں ہیں انہیں درست کرنا خدا کے خادم کا کام ہے۔ اور اگر خدا کے خادم ہی غلط ہوں گے تو وہ کیا غلطی درست کریں؟ اگر ہم ہی خداوند کے کلام میں خداوند یسوع مسیح نے
ایک ایسی خوبصورت تمثیل دی. انہوں نے کہا کہ اندھا ہی اندھے کو راہ دکھائے گا تو کیا ہوگا؟ دونوں گڑے میں گئے. اور اگر صحیح باقی ماندہ باتوں کو درست کرنے کے لیے ساری تعلیم بتائی گئی ہے، اس میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا ابہام نہیں ہے جو خدا کا کلام چھپا رہا ہے. اور کہا ہے کہ شہر بشہر بزرگوں کو کیا کر مقرر ہوتا ہے، جو بے الزام ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور جن کے بچے ایماندار اور برچلدی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کے گھر کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خود رائے ہو. اور گل چینی جو میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، خود رائے ہے ہم کہ اپنی رائے جیڑی ہے انہوں دوجیاں دے اوتے مسلط کر رہے ہیں، بلکہ سارے دی رائے لے کے انہوں خدا دے کلام دے مطابق پرکھنا کہ ایک خدا دے کلام دے مطابق ہے یا نہیں. اور ضروری نہیں، ایوب دی کتاب جو لکھا ہے، ضروری نہیں کہ سفید سر بھی عقل کی بات کریں. اور کبھی کبھی ہم ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو، ایک پنجابی دی مولوی مثال ہے، لکھا ہے غریب دی دنائی تے پو دی چاننی کہتے نہیں کسے کام دے. اور لکھا ہے ایک اور مثال ہے، لکھا ہے کہ بچہ گال کرے تے سیانا قیاس کرے. اور خدا نے کلام سے لکھا ہے کہ مدنی انجیل کہ لکھا ہے کہ اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں عقل مندوں اور دناؤں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی، جنہوں لوگ تجھے نہیں سمجھتے، جنہوں لوگ سمجھتے ہیں ان پڑھ نے، حقیر نے، نکمے نے، بے وجود نے. کیوں آکھا گیا پنجابی دی یہ مثال کہ وہ دی چاندنی تے غریب دی دنائی کسے کام دی؟ کیوں کہ پہنچ گیا کسی نے باہر نکلنا دا ٹھنڈی بڑی ہوتی، سارے تناجے پہ ہوندے نے ٹائم ٹائم. تے غریب دی دنائی تسی دیکھ لینا کسی بھی جگہ تے، جیڑا بندہ ماڑا ہوئے گا وہ جدو گل کرے گا انہوں کہیں گے بہ جا یار بہ جا، وہ پاویں سونے ورگی گل کر. چودھری صاحب پاویں مٹی ورگی بھی گل کر دینا، وہ کہنا واہ جی واہ واہ جی واہ. دنیا دی یہ مثال ہے کہ جیڑا دولت ہے، جیڑی دولت ہے دنیا دی مثال دے مطابق کہہ رہے ہیں کہ تہاڈی بہت ساری خامیاں نوں لکا لینی دولت، لیکن خدا دے حضور دولت تہاڈی خامیاں نوں لکا نہیں سکے گی، نہ میری خامیاں نوں لکا سکے گی. یعنی کہ اپنی رائے دے دو، خادم خود رائے دے. میرے زندو خدا دا بندہ اج جڑا حوالہ پڑھیا گیا ہے، ایک مسیحی چال چلن ہے، ہر ایک مسیحی لئیے تیتس نوے دسیا جا رہا ہے کہ طریقے دے لوگوں نوے بالخصوص دان تے ساری دنیا لئیے، میرے لئیے، تواڈے لئیے، پوری دنیا دے لوکاں لئیے اے خدا دا کلام. یہ زیادہ تفسیر کرنے کی لوگ اتنے لکھا ہے ان کو یاد دلا حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر ایک نیک کام کے لیے مستعد رہیں. یہ طریقے کی کلیسیا کو اور ہر ایک مسیحی کے لیے ہے.
کہ ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے کیا رہیں؟ تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں۔ یہ جو ملک پاکستان کے قوانین ہیں یا کسی بھی جگہ پر مسیحی رہتے ہیں، ہمیں قانون کی وائلیشن نہیں کرنی، یعنی ہمیں قانون کو توڑنا نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں رومیوں کی کلیسیا کا نام پالوس کا 13واں باب، وہاں پر مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، رومیوں کی کلیسیا کا نام پالوس رسول مقدس کا 13واں باب 6 آیت سے آپ کے سامنے لکھا ہے، تم اس لیے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور اس کام میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جن کو مسئول چاہیے مسئول، جن سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنی چاہیے اس کی عزت کرو۔ یہ خدا کا کلام کیا ہے؟ اور یہاں پر پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ حاکموں اور اختیار والوں کے کیا رہو؟ تابع رہو، اور ان کا حکم مانے اور ہر ایک نیک کام کے لیے مستعد رہیں۔ یہاں پر ضروری جو بات ہے کہ ہم نے حکومت اختیار والوں کے تابع رہتے ہوئے بھی ہے خدا کے کلام کو نہیں چھوڑنا، ہر ایک نیک کام کے لیے کیا رہے؟ مستعد رہے۔ اور پالوس رسول کہتے ہیں تو بے وقت اور بے وقت مستعد رہے، یعنی تیار رہے، اور نیک کام کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اور دیکھیں ذرا یعقوب کا خط کہاں پر خدا کا بندہ کیا کہتا ہے، اس کا 4واں باب، اس کی 17ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ یعنی جس کو بھلائی کرنی آتی ہے، جس کو پتا ہے کہ یہ بھلائی ہے، یہ نیکی ہے، وہ نہیں کرتا تو وہ بھی گناہ ہے۔ یعقوب رسول 4واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور بھلائی نہیں کرتا وہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور میرے دلوں دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جسے یہ پتا نہ ہو کہ بھلائی کیا ہے، کوئی بھی شخص ہو، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے متی کی انجیل 25واں باب دیکھیں، وہاں پر ہمیں خدا کا کلام سکھا رہا ہے۔ خدا کا کلام اس لیے ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے ہر وقت نیک کام کرنے کے لیے تیار رہنا ہے، مستعد رہنا ہے۔ اور یہاں پر 25ویں باب میں دیکھیں، چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، 35ویں آیت سے بلکہ 34ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں۔ لکھا ہے، اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لے لو، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا، یہ بھلائی ہے۔ دیکھیں خدا نے کہا کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔
परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। बीमार था, तुमने मेरी खबर ली। कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया या प्यासा देकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देकर घर में उतारा या नंगा देकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया, इसलिए मेरे साथ किया। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये भी क्या है? ऊंचा बोले, उसके लिए क्या है? गुनाह है। जो भलाई करना जानता है, क्योंकि खुदावंद ने कहा, वो कहने ने रास्तबाज कि खुदावंद असी कदों तुहानू भुखा वेख के खाना खिलाया या प्यासा देख के पानी पिलाया या नंगा देख के कपड़ा पहनाया या परदेसी देख के तुहानू अपने घर च उतारिया या बीमार देख के तुहाडा पता कीता या कैद च तुहाडा पता कीता। ते खुदावंद ने ये आख्या कि जिदों तुसी मेरे छोटे तो छोटे नाल ये सब कुछ कीता ते मेरे नाल कीता। जदों पर देखो शाऊल जड़ा बाद पौलुस रसूल बनया, ओ खुदा दी कलीसिया नो हमारी किताब सानू पता चलदा है सतांदा है। और जदों दमिश्क दी रात जा रहा है ते खुदावंद ने तंदूर ओदे चौगड़ चमकिया ते वो अन्ना हो गया, देख नहीं सकिया। ते उथे आवाज आई कि ऐ शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? क्या शाऊल डायरेक्ट खुदावंद को सता रहा था? उसके लोगों को सता रहा। जो कोई उसके लोगों को सताता है वो खुदावंद को सताता है। जो कोई उसके लोगों को प्यार करता है वो खुदा से प्यार करता है। और लिखा है कि मोहब्बत जो है, अगर तू ये क्लेम करता है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखता है तो तू झूठा है। मैं अगर आप पहला यूहन्ना का खास पढ़ना चाहते हैं वहां पर आइए, और लिखे कि मोहब्बत को हमने इससे जाना। जरा गौर करें, मोहब्बत की पहचान क्या है? कि मोहब्बत को हमने इससे पहचाना कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को। मेरे अज़ीज़ों, जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है, यहां पर लिखा है कि नेक काम करने के लिए हर वक्त तैयार है। इंसान का मूड हर वक्त एक ऐसा नहीं होता, कभी गुस्सा होता है, कभी सैड होता है, लेकिन खुदा का कलाम के अंदर जब हम पैवस्त होते हैं, जब हम इस कलाम के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम खात में मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूं खुश रहो, और फिर कहता हूं खुश रहो। और जो खुदा के अंदर होता है उस पर जितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आ जाएं वो खुशी होता है, क्योंकि उसने अपनी मुसीबतें, अपनी फिक्रें जो है, खुदावंद ने कहा कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो और किसी बात की फिक्र ना करो। लिखा तुम फिक्र करके अपनी जिंदगी की एक घड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम कह रहा है कि
نیک کام ہر ایک، دیکھیں اس میں خاص ایک کام کی بات نہیں لکھی، لیکن ہر ایک نیک کام کے لیے مستعد ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اسی کھانا کھوا دئیے تو دل دے وچ بغض رکھیے، پانی پیا دئیے تو دل دے وچ بغض رکھیے، پردیسی نو گھر تے لا لئیے لیکن انہوں انیاں گلاں سنا دئیے، مطلب دوبارہ آئے۔ لیکن نیک کام کے لیے، ہر ایک نیک کام کے لیے مستعد رہنا ہے۔ اور آگے لکھا ہے، دیکھیں متی کی انجیل، وہ خداوند نے کہا، راست باتوں نے اس سے پوچھا کب ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ خداوند نے کہا جب تم نے ان چھوٹے سے چھوٹوں کے ساتھ ایسا کیا تو کس کے ساتھ کیا؟ میرے ساتھ کیا۔ اور آگے لکھا ہے، دیکھیں گا 25 41 میں ہے۔ پھر وہ دائیں والوں سے کہے گا، اے ملعونوں، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ جواب میں کہیں گے، اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی؟ اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں چونکہ تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا، اس لیے میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست بات ہمیشہ کی زندگی۔ جو ہر وقت نیک کام کرنے کے لیے مستعد رہیں گے، کیونکہ نیکی جو ہے وہ خدا سے منسوب ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے آگے تیتس کا خط دیکھیں، لکھا ہے کسی کی بدگوئی نہ کریں، تکراری نہ ہو، بلکہ نرم مزاج ہو، اور سب آدمیوں کے لیے کمال حلیمی سے پیش آئیں۔ حلیمی اور فروتنی کے بغیر ہم مسیحی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خداوند نے کہا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اور کمال حلیمی کے ساتھ اگر ہمارے اندر حلیمی نہیں، ہمارے اندر فروتنی نہیں، ہمارے اندر برداشت نہیں، تو دیکھیں پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بد گئے پہلے جب ہم مسیح سے دور تھے، اور جب ہم مسیح میں آ گئے ہیں تو ہر ایک نیک کام کے لیے ہمیں تیار کریں۔ اور کہتا ہے کہ جب ہم خدا سے دور تھے تو نافرمانی کے، بدکاری کے، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں، عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدگواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے۔ کبھی کسی کو خوش نہیں ہونا جب خدا نے انہوں دیتا ہے کہ حسد کر کر ہی مر جائے، جدوں خدا تو یسو تو دور ہو، تے جدوں اسی یسو دے نال پیوست ہوں گے، پھر اسی خوش ہوں گے کہ سارے بہن بھرا ترقی کر رہے ہیں، اگے بڑھ رہے ہیں، اور خدا انہوں دور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن نفرت کے لائق تھے جدو یسو تو دور تھا پہلے، اور آپس میں کینہ رکھتے تھے، دل دے وچ عداوت سی،
منہ تے مٹھاس سی، دل دے وچ عداوت سی، منافقت سی۔ جتنے بھی لوگ خدا تو دور نے، خدا دی محبت تو دور نے، خدا دے کلام تو دور نے، انہاں دے اندر منافقت ضرور پائی جائے۔ اور کینہ خیر پالوس رسول خود کہہ رہے کہ اسی پہلا نفرت کے لائق سا اور اسی پہلا آپس کینہ بھی رکھ دے سا، ملتے گلتے بھی سا پر کینہ بھی۔ ایک پنجابی کی بہت مثال ہے تے جدوں پاکستان میں ہندوستان ایک سی اس ٹائم بغل میں چھری منہ میں رام رام، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اندروں جڑا ہے وہ اسی دوجے دے خلاف آ تے منہ تے اسی چنگے آ، کہندا کہ اسی کینہ رکھدے ساں جدوں اسی یسوع تو دور ساں۔ آگے دیکھو لکھا مگر جب آگے بتا رہا وہ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی، منجی خدا جو نجات دینے والا ہے، جو ان سارے کاموں سے ہمیں مخلصی دینے والا ہے، رہائی دینے والا ہے، جھوٹ سے، فریب سے، شیطان کے سارے کاموں سے اور اس کی ساری قدرت اور اختیار سے وہ ہمیں چھڑانے والا ہے جب ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ تو جب اس کی الفت ظاہر ہوئی، اس کی الفت کب ظاہر ہوئی؟ جب کلام مجسم ہوا اور وزر اور سچائی سے معمول ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے، اس کی الفت کب ظاہر۔ اور لکھا ہے تو اس نے ہم کو نجات دی، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی محبت ہے خدا کی کہ اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت یعنی نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے سے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمیں روح القدس نیا بناتا ہے اور یہ نئی پیدائش ہے۔ سو میرے ذلو ہمیں ہر ایک نیک کام کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ آگے میں آپ کو یہ سارا حوالہ پڑھ دیتا ہوں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے وارث بنے۔ یہ بات سچ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان باتوں کا یقینی طور سے دعویٰ کرے تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال کریں۔ یہ باتیں بھلی اور آدمیوں کے واسطے فائدہ مند ہیں، مگر آگے یہاں پر غور کریں، جو خدا کے ساتھ پیوست ہیں، جو مسیحی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے مستعد ہیں اور تیار ہیں، ان کے لیے یہ باتیں بھلی ہیں اور فائدہ مند ہیں۔ اور آگے لکھا ہے مگر بیوقوفی کی حجتوں اور نسب ناموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہیز کر، اس لیے یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہیں۔ ایک دو بار نصیحت کر کے بدی شخص سے کنارہ کر یہ جان کر کے ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا ہے۔ ایک حوالہ میرے ساتھ اور دیکھیں، اگر آپ اسے خود بھی پڑھنا چاہیں تو گھر میں جا کر آپ متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 40ویں آیت سے یہاں پر لکھا ہے جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔
جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دیں اور ہمیں ہر وقت نیک کام کرنے کے لیے تیار رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں، کیونکہ یہ نیک کام اگر ہم پہاڑی واز میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے آسمانی باپ کی کیا کریں؟ تمجید کریں اور تعریف کریں۔ ہم نے یہ نیک کام اس لیے نہیں کرنے کہ لوگوں کو دکھانے کے، بلکہ ہم نے یہ کام خدا کے لیے کرنے ہیں، اور ہمیں ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑھے۔ آمین۔